السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب موعظة المحدث عند القبر وقود أصحابه حوله يخرجون من الأجداث القبور بعثرت أسيرت بعثرت حوزي جعلت أسفله أعلاه الإيفاض الإسراء وقرأ الأعمش إلى نصب يوفضون إلى شيء منصوب يستبقون إليه والنصب واحد والنصب مصدر یوم الخروج من القبور ینسلون یخرجون۔ اس سے پہلے باب پڑھ رہے تھے آپ، باب الجرید علی القبر، قبر کے اوپر شاخ رکھنے کا حکم کیا ہے۔ حدیث آپ نے اس سے پہلے پڑھ لی تھی، اور حدیث کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا۔ اسی ضمن میں بخاری رحمہ اللہ نے کچھ اور چیزیں ذکر کی ہیں۔ لو اوصى بریدۃ الاسلمی رضی اللہ عنہ، بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ جب ان کی وفات ہو جائے، جب انہیں دفن کریں تو ان کی قبر کے اندر دو جرید رکھ دی جائے، ان کی قبر کے اندر دو کھجور کی شاخیں رکھ دی جائیں۔ یہ انہوں نے وصیت کی تھی۔ یہ وصیت کیوں کی تھی انہوں نے، کس مقصد سے کی تھی، اللہ عالم۔ وجہ کیا تھی اس کی، قبر کے اندر رکھنے کے لیے کیوں کہا تھا انہوں نے۔ بہرحال جب ان کا انتقال ہوا تو ایسے علاقے میں انتقال ہوا جہاں پر کھجور نہیں ہوتا تھا، لہذا ان کی وصیت کی تکمیل بھی نہیں ہو سکی۔ تو اب اس میں یہ بہرحال صراحت نہیں کہ انہوں نے کس وجہ سے کہا تھا، لیکن اگر ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل بھی رہا ہو تو اس سے استدلال کرنا صحیح و درست نہیں ہے، اس سے استدلال کرنا صحیح و درست نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے، اور قبر کے عذاب میں تخفیف جرید کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے تھی۔ باقی یہ جو جرید تھی یہ تو صرف بیانی مدت کے لیے۔ تو اس سے استدلال کرتے ہوئے اگر کوئی کہے صحابہ رسول نے وصیت کی تھی کہ رکھ دینا میری قبر کے اندر، تو استدلال کرنا اس سے صحیح نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا فسطاطا، ایک خیمہ، عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر۔ تو انہوں نے اپنے غلام سے کہا ان سے ہو یا غلام، جاؤ نوچ کر کے پھینک دو یہ خیمہ۔ کس نے خیمہ بنا دیا اس کے اوپر؟ یہ خیمہ کس نے قبر پہ بنا دیا؟ فَإِنَّمَا يُضِلُّهُ عَمَلُهُ، انسان کو سایہ اس کے اعمال دیتے ہیں۔ انسان کی قبر کو سایہ کسی چھتری کی وجہ سے نہیں ملے گا، کسی سائبان کی وجہ سے نہیں ملے گا، کوئی وہاں پر عمارت تعمیر کر دے اس سے نہیں ملے گا کہ اوپر سایہ کر دو، اوپر چادر ڈال دو کہ دھوپ نہ لگے، میت کو، مردے کو دھوپ نہ لگے، سایہ رہے، عذاب سے سایہ رہے۔ تو انسان کو سایہ اس کے اعمال دیتے ہیں، یہ فسطاط اور یہ خیمہ سایہ نہیں دے گا، انہوں نے نکلوا دیا۔ خارجہ ابن زید کہتے ہیں رأیتنی ونحن شبان، مجھے یاد ہے اس زمانہ کہ ہم لوگ نوجوان تھے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت تھا۔ وَإِنَّ أَشَدَّنَا وَثْبَةً، ہم میں سب سے تیز کود اس کی مانی جاتی تھی جو عثمان ابن مدعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو پھانچ جائے، یہاں تک کہ اسے کراس کر جائے۔ تو لوگ
جمپ کا مقابلہ کیا کرتے تھے کہ کون زیادہ لمبا کود سکتا ہے۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ لمبے قد کے آدمی تھے، ان کی قبر بھی لمبی رہے گی، بہرحال ظاہر ہے۔ تو سب سے لمبی کود اس کی مانی جاتی تھی کہ جو عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ کی قبر کو پہنچ جائے۔ عثمان ابن حکیم کہتے ہیں خارجہ نے میرے ہاتھ کو پکڑا، فاجلسنی علی قبری، اور مجھے قبر پر بٹھایا، اور اپنے چچا یزید ابن ثابت سے نقل کیا انہوں نے، ان کا کہنا یہ ہے انما کرہ ذلک لمن احدث علیہ، یہ عمل مکروہ اس کے لیے ہے، ممنوع اس کے لیے ہے جو قبر پر بیٹھ کر کے حدث کرے، وہ منع ہے۔ اور اگر ویسے کوئی قبر پر بیٹھتا ہے تو بیٹھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ نافع کہتے ہیں کان ابن عمر یجلس علی القبور، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبروں پر بیٹھتے تھے ذرا سا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آئے یہاں پر قبر پر بیٹھا۔ یہ جو امام بخاری رحمہ اللہ نے مختلف آثار ذکر کیے ہیں دو طرح کے، ایک تو یہ کہ خیمہ دیکھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو وہ خیمہ انہوں نے اکھڑوا دیا، ہٹوا دیا۔ دوسری طرف قبر کو باندھنے کے لیے استعمال کرنا، قبر کے اوپر بیٹھنا، ان کا تذکرہ کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ان دو طرح کی چیزوں کو ذکر کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ قبر کے اوپر اگر کوئی چیز ڈال دی جائے، کوئی چادر ڈال دی جائے، پھول ڈال دیے جائے، خیمہ بنا دیا جائے، کوئی مکان تعمیر کر دیا جائے تو اس کی وجہ سے صاحب قبر کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے اگر قبر کے اوپر کوئی بیٹھتا ہے، قبر کو کوئی پھانکتا ہے تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے صاحب قبر کو کوئی نقصان بھی کوئی تکلیف نہیں۔ تو انسان کو اگر عذاب ہوتا ہے قبر کے اندر، کوئی تکلیف ہوتی ہے قبر کے اندر، یا کوئی اسے نعمت ملتی ہے، آرام ملتا ہے، تو یہ سب اس کے اپنے اعمال کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ قبر پر ہم کوئی درخت لگا دیں قبر کے تاکہ اس کا سایہ رہے، قبر کے اوپر اگر ہم کوئی چادر ڈال دیں، مکان تعمیر کر دیں، اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسے قبر کے اوپر اگر کوئی بیٹھتا ہے، قبر کو کوئی پھانکتا ہے تو اس کی وجہ سے صاحب قبر کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے دو طرح کے آثار ذکر کیے ہیں۔ جہاں تک مسئلہ قبر کے اوپر بیٹھنے کا، اس میں جو آثار ذکر کیے ان سے معلوم ہوتا ہے قبر کے اوپر بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں۔ ایک تو یزید ابن ثابت نے کہا کہ کوئی کراہت کی بات نہیں ہے، عمر کے بارے میں کو بیٹھا کرتے تھے، لیکن صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث موجود ہے لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا، قبروں پر نہ بیٹھے اور نہ قبروں کی طرف رک کر کے نماز پڑھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب لا تجلسوا علی القبور صریح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ اب یہاں اختلاف لوگوں میں ہو گیا کہ جلسہ سے کیا مراد ہے، کہ جو ہم بیٹھتے ہیں آرام کے لیے وہ بیٹھنا مراد ہے، یہ جلسہ سے مراد قضاء حاجت کے لیے بیٹھنا۔ تو بعض لوگوں نے یہ کہا، جیسا کہ یزید بن ثابت کا بھی قول پڑھا آپ نے، کہ یہاں پر قضاء حاجت کے لیے بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے کہ وہاں جا کے انسان قضاء حاجت کرے، یوں ہی بیٹھنے سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ یہ بہرحال ایک قول اس سلسلے میں، لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں پر بیٹھنا ہی مراد ہے اور قبر پر بیٹھنا صحیح نہیں ہے، اور یہی قول یہاں پر زیادہ صحیح ہے کہ قبر پر بیٹھنا کسی صورت میں بھی یہ منع ہے۔
اس کی تائید ایک اور حدیث سے ہوتی ہے، مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، عمرو بن حزن الانصاری کی حدیث ہے، مرفوع حدیث، لا تقعدوا علی القبور، لا تقعدوا علی القبور. اور ایک روایت کے اندر ہے مسند احمد کے اندر، رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا متکئ علی قبر، مجھے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں ایک قبر پر ٹیک لگائے ہوا تھا، فرمایا میں لا تؤذ صاحب القبر، قبر والے کو تکلیف نہ پہنچائے. کہ ایذا کا باعث ہے، قبر کا احترام ہوتا ہے. کوئی شخص ہے اس قبر کے اندر موجود ہے، اس قبر کے اوپر جا کر کے آپ بیٹھیں، یہ ایذا پہنچانا ہوا، تکلیف پہنچانا ہوا صاحب قبر کو. تو فرمایا لا تؤذ صاحب القبر، صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قبر کے اوپر قضا حاجت کے لیے بیٹھے وہ تو پھر ہے ہی منع، لیکن ویسے قبر کے اوپر بیٹھتے ہیں آپ ٹیک لگاتے ہیں تو قبر کے اوپر یہ سب نہیں کرنا چاہیے. اور جب ہمارے اور آپ کے سامنے کوئی صحیح حدیث آ جائے تو اس کے بعد پھر کسی صحابی کا عمل یا قول اس کے خلاف پھر حجت نہیں مانا جائے گا. آگے باب پڑھا آپ نے، باب حدیث نمبر کتنا ہے شیخ؟ جی نہیں، حدیث نمبر تو نہیں مسند لکھا، احمد میں کو حدیث نمبر کتنا؟ نہیں نمبر نہیں میرے پاس لکھا ہوا، تلاش لیں گے. شروع کے 2-3 الفاظ سے بتا دیجیے. جی بتایا میں نے آپ کو، لا شروع تقعدوا کے 2-3 الفاظ. لا تقعدوا علی القبور، اور دوسرے رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا متکئ علی قبر. آگے بڑھا آپ نے، باب موعظۃ المحدث عند القبر وقعود اصحاب حولہ. کیا قبر کے پاس وعظ و نصیحت ہو سکتی ہے؟ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور وہاں کوئی وعظ و نصیحت کرے تو ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی ہے؟ قبر کے تعلق سے چونکہ ابواب آگے موجود ہیں، قرآن مجید کے اندر قبر کے تعلق سے کئی روایتیں ہیں، قرآن مجید کئی الفاظ آئے ہوئے ہیں، ان کی امام خیر رحمہ اللہ نے یہاں پر تشریح کی ہے. قرآن میں یخرجون من الاجداث، اجداث یہ جدت کی جمع، جس کا معنی بتایا امام بخاری نے القبور، قبروں سے لوگ نکلیں گے. اس طرح وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، بعثرت معنی اثیرت، اکھیڑ دی جائے گی. کہا جاتا ہے بعثر تو حوضی، جب اس کو اوندھا کر دیں، آپ اوندھا کر دیں، نیچے والے حصے کو اوپر کر دیں تو اسے کہا جاتا ہے بعثر تو حوضی. اِلَى نُصْبٍ يُوفِضُونَ قرآن میں آیا ہوا ہے. ایفاد معنی تو اسرا، تیزی کے ساتھ جانا کسی طرح. اور آمش نے پڑھا اِلَى نَصْبٍ يُوفِضُونَ، نون کے فتح کے ساتھ. نصب اذا شیء منصوب، جسے کوئی چیز کہیں نصب کر دی جائے اور دوڑ کا مقابلہ ہو کہ کون وہاں تک پہنچے گا جلدی، تو اس کو نصب کہا جاتا ہے. شیء منصوب یستبقون الیہ، جہاں تک پہنچنے کے لیے دوڑ کا مقابلہ ہو رہا ہے. اور قرآن میں اِلَى نُصْبٍ يُوفِضُونَ، نصب یہ واحد ہے، نصب یہ واحد ہے. اور نصب کسے کہتے ہیں؟ نصب یہ مصدر، نصب ینصب نصبا، یہ مصدر ہے. ذلك یوم الخروج، یوم الخروج مراد یوم الخروج من القبور، قبروں سے نکلنے کے لیے. ینسلون یخرجون کے معنی میں. جی چلیے آگے. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن سعد بن عبادة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكث بمخصرته ثم قال ما منكم من أحد أو ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار
وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان من أهل السعادة فسيسير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيسير إلى عمل أهل الشقاوة. قال أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى. حدیث ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تیرے کنہ فی جنازۃ فی بقیع الغرقد، بقیع الغرقد میں جنازہ تھا، وہاں ہم لوگ موجود تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بیٹھ گئے، اور ہم بھی آپ کے چاروں طرف سے بیٹھ گئے۔ ومعہ مخصرۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک مخصرہ تھی، کوئی لاٹھی تھی یا چھڑی تھی آپ کے ہاتھ میں کوئی۔ فنکس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر جھکا رکھا تھا، نیچے چہرہ کیے ہوئے تھے۔ فجعل ينكت بمخصرته، اس چھڑی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین کو کھرید رہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ما منکم من احد الا کتب مکانہ من الجنۃ والنار، آپ میں سے جتنے لوگ ہیں، یہ فرمایا تھا آپ نے، جتنے بھی سانس لینے والے ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، ان سب کا یہ جگہ لکھی ہوئی ہے جنت اور جہنم میں، کہ آپ کا جنت میں جگہ ہے یا آپ کی جہنم میں جگہ ہے۔ وَإِلَّا قَدْ كُتِبَ شَقِيَّةٌ وَسَعِيدٌ، ہر ایک کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ کون شقی ہے اور کون سعید ہے۔ جب یہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میرا لیے سوال آنا تھا، اور سوال آیا۔ ایک صاحب نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم افلا نتکل علی کتابنا وطلبا، جب لکھا ہوا ہمارے بارے میں کہ ہم شقی ہیں یا سعید ہیں، تو پھر ایسا کیوں نہ کریں، اسی کتاب پر ہم بھروسہ کر لیں، اعمال چھوڑ دیں، کیوں اعمال کریں؟ ہونا وہی ہے جو لکھا ہوا ہے۔ تو جو اہل سعادت میں سے ہوگا وہ اہل سعادت میں جائے گا، اور جو اہل شقاوت میں سے ہوگا وہ اہل شقاوت میں جائے گا۔ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما اہل السعادہ فییسرون لعمل السعادہ، یہ ایسا نہیں ہے، عمل نہیں چھوڑتے۔ جو اہل سعادت والے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالی سعادت کے اعمال کو آسان کر دیتا ہے، انہیں سعادت کے اعمال کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی ہے، پریشانی نہیں ہوتی، نماز پڑھنے میں انہیں پریشانی نہیں ہوتی ہے، روزہ رکھنے میں انہیں پریشانی نہیں ہوتی ہے، حج میں جو خرچ کرنا پڑتا ہے، مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں، اس میں انہیں پریشانی نہیں ہوتی ہے، اپنے کمائے ہوئے مال میں سے پیسہ نکال کے دوسروں کو دینے میں انہیں پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ تو جو اہل سعادت ہیں، سعادت کے اعمال ان کے لیے آسان کر دیے جاتے ہیں۔ اما اہل الشقاوت، جہاں تک مسئلہ وہ لوگ جو اہل شقاوت ہیں، ان کے لیے شقاوت کے اعمال آسان کر دیے جاتے ہیں۔ لہذا ایسے لوگوں کو بدکاری میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، زناکاری میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، لوٹ مار کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، دوسروں کی زمین ہڑپ لیں اس میں انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، نمازیں چھوڑ کے سوئے رہے، کوئی تکلیف کوئی احساس نہیں ہوتا ہے، رمضان کے مہینے میں جا کر کے ہوٹلوں میں کھانا کھائیں انہیں دقت نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو جس راستے پر انسان چلنا چاہتا ہے اس کے لیے وہ راستے آسان کر دیتا ہے۔ تو صرف لکھے کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ انسان اعمال کرتا ہے اور اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ راستے آسان کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آیت پڑھی فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے یسرا کے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ
واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. تنگیوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستے آسان کر دیتا ہے. تو باب یہاں پر پڑھا آپ نے کہ باب ہے قبر کے پاس کیا وعظ و نصیحت کی جا سکتی ہے. لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سن رہے ہوں اور کوئی وعظ و نصیحت کر رہا ہو تو کوئی کہے کہ جہاں وہ وہیں شروع ہو جاتے ہیں مسجد میں جا کر کے وعظ و نصیحت کیجیے. یہ ایسا نہیں ہے. قبر کے پاس بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تدفین میں بھی کچھ ٹائم ہے, تو وہاں پر وعظ و نصیحت کی باتیں. قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن قال حدثنا جندب في هذا المسجد فما نسيناه وما نخاف أن يكذب جندب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال كان برجل جراه فقتل نفسه فقال الله بدرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. باب ما جاء في قاتل النفس. قاتل نفس خودکشی کرنے والے کا بیان. خودکشی کرنے والے کا بیان. ثابت ابن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے, فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من حلف بملت غیر الاسلام, جو اسلام کے علاوہ کسی اور ملت کی قسم کھائے, اور قسم کیسی کھا رہا ہے؟ جھوٹی, اور یہ قسم تعمدن کھا رہا ہے, فہو کما قال, تو ویسے ہی جیسے اس نے کہا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ جی کیا مطلب ہوا اس کا؟ من حلف بملت غیر الاسلام کاذبا متعمدا فهو كما قال. اس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی قسم کھائے کہ اگر میں نے ایسا کیا ہو تو میں یہودی, اگر میں نے ایسا کیا ہو تو میں یہودی, اگر میں نے ایسا کیا ہو تو میں ہندو, اور قسم جھوٹی کھا رہا ہے. اس نے کیا ہے ایسا اور بالکل تعمدن قسم کھا رہا ہے, فهو كما قال, تو وہ کیسا ہے؟ جیسے اس نے کہا ویسے ہی بول گیا تھا. خود ہی اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں یہودی یا میں نصرانی یا میں ہندو جو ہوں. یہ ہے کہ من حلف بملت غیر الاسلام, اگر میں نے ایسے کیا تو میں کافر. تو اگر کوئی دیدہ دانستہ جھوٹی قسم کھائے اور اسلام کے علاوہ کسی اور ملت کی, تو ایسا انسان فهو كما قال, جیسے وہ کہہ رہا ہے ویسے ہو جائے. ومن قتل نفسه بحديدة, نہیں سمجھ میں آیا. لو میں نے مثال دے کے سمجھا دیا, اگر نہیں سمجھ میں آیا. بہت سے لوگ کہہ نہیں دیتے ہیں اگر میں نے ایسا کیا ہو تو میں ہندو, اگر میں نے ایسا کیا ہو تو میں ہندو. یہ چیز میں قسم کھائی جاتی ہے زور ڈالنے کے لیے. آگے کہنا میں نے ایسا کیا ہی نہیں, اگر میں نے ایسا کیا ہو تو میں ہندو. تو واقعی اس نے کیا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, جان بوجھ کے قسم کھا رہی ہے, تو گیا کہ وہ شخص خود اپنے آپ کو کیا بنا رہا ہے؟ ہندو بنا رہا ہے. تو وہی ہے وہ انسان. ومن قتل نفسه, اور جو اپنے آپ کو قتل کر لے, بے حدیدت, کسی دھاردار چیز سے, عذب بها فی نار جہنم, جہنم میں اسی کے ذریعے سے اسے عذاب دیا جائے گا. تو اگر کوئی قاتل نفس ہے, خودکشی کرنے والا ہے, جس انداز سے خودکشی کی تھی انسان نے, اسی طرح سے جہنم میں اسے عذاب دیا جائے گا. جی کہتے ہیں کہ وقال حجاج بن منہال, امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر معلقاً ذکر کیا ہے. ایک دوسرے مقام پر یہ حدیث معلقاً نہیں بلکہ موصولاً موجود ہے. اس کے علاوہ صحیح مسلم کے اندر ہی موصولاً موجود ہے. حسن کہتے ہیں جندب نے اس مسجد کے اندر حدیث بیان کی اور ہم بھولے نہیں, اور ہمیں اس بات کا خطرہ بھی نہیں ہے کہ جندب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولے. کہتے ہیں کہ کان برجل جراح,
ایک آدمی کو زخم آ گئے، زخم کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا، اتنی تکلیف تھی اسے، فقتل نفسہ، اس نے اپنے آپ کو قتل کر لیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بدرنی عبدی، بندے نے میرے پاس آنے میں سبقت کی، بندے نے میرے پاس آنے میں سبقت کی۔ حرمت علیہ الجنہ، میں نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا، جنت اس کے لیے میں نے حرام کر دی۔ تو اس سے اندازہ کریں آپ کہ خودکشی کتنا عظیم جرم ہے کہ جنت ایسے آدمی کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ جہنم میں جس انداز سے خودکشی کی دنیا میں، جہنم میں اسی طرح سے اس انسان کو عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ وعیدیں موجود ہیں خودکشی کرنے کی، جس کی وجہ سے اب دیکھتے ہیں کہ اس کا بھی اثر ہے، دوسری اور چیزیں بھی ہیں جن کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر خودکشی کی شرح ہے وہ بہرحال الحمدللہ کم ہے۔ ایک تو یہ جو وعید اس سلسلے میں آئی ہوئی ہے، اس کے علاوہ جو تقدیر پر ایک ایمان ہوتا ہے مومن کا، تقدیر پر ایمان کہ یہ بیماری اور شفا اللہ کی طرف سے ہے، یہ مالداری اور فقیری اللہ کی طرف سے ہے، پریشانی اور آرام اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ جو تقدیر پر ایمان ہوتا ہے، اپنے رب پر ایمان ہوتا ہے، اس کی وجہ سے مسلمان شدائد کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو جھیل لیتا ہے۔ دوسرے انسان جھیل نہیں پاتے ہیں جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا ہے، تقدیر پر ایمان نہیں ہوتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے وہ لوگ ان چیزوں کے اندر بڑا کرتے ہیں۔ دوسری بہت بڑی وجہ اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمان ابھی بھی الحمدللہ سود کی لعنت سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، سودی قرضے عموماً نہیں لیا کرتے ہیں، اور ہندوستان میں آپ دیکھیں گے اپنے ملک میں ایک بڑی تعداد جو خودکشی کرتے ہیں ان کے سامنے بڑا مسئلہ ہوتا ہے قرضوں کی، جو سود در سود بہت بڑی مقدار میں ہو جاتا ہے اس کی ادائیگی کا۔ جی قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخنق نفسه يخنقها في النار والذي يطعنها في النار۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی یخنق نفسہ، جو اپنے گلا گھونٹ لیتا ہے، گلے میں کوئی پھندا لگا لیتا ہے، قیامت کے دن جہنم میں وہ اپنے گلے میں اس طرح پھندا لگائے۔ یہ بہت زیادہ جو ہے کمرے کے اندر لگتا ہے دھواں بھرا ہوا، اس لیے ٹھیک سے بولا نہیں جا رہا مجھ سے، اس لیے آواز تھوڑی دیکھ رہے ہیں ہلکی آ رہی ہوگی۔ والذی یطعنها، اور جو اپنے آپ کو نیزہ مار لیتا ہے، اس کے ذریعے سے قتل کر دیتا ہے، یطعنها فی النار، وہ اپنے آپ کو جہنم کے اندر بھی اسی طرح سے نیزہ مارے گا۔ تو دنیا میں جس طرح سے آدمی نے اپنی جان دی ہے، قیامت کے دن اسی طرح سے اپنی جان دے گا خودکشی کرنے والا انسان۔ تو یہ خودکشی کبائر میں سے ہے۔ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جان دی ہے، لیکن انسان اپنی جان کا مالک نہیں ہے۔ جب انسان کی موت آئے اسی وقت انسان اپنی جان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کرے، خود اپنے آپ سے قتل کر کے اپنے آپ کو مر جائے انسان، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، کبائر میں سے۔ لیکن بہرحال یہ شرک نہیں ہے، کفر نہیں ہے، بلکہ یہ کبائر میں سے ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو یہ شرک نہیں ہے، کفر نہیں ہے، اسے کفر اکبر کہا جاتا ہے، وہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ تحت مشیت اللہ، سزا اس کی یہی ہے، جہنم میں جائے انسان، جہنم میں سارا کرتا رہے، جنت ایسے انسان پر حرام ہو جائے تو سزا اس کے اصل ہے۔ لیکن بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ خلود فی النار کی سزا دے،
دوسرے اور جو دوسری روایت ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا، بلکہ جو بھی کلمہ گو انسان ہے ان کی مغفرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی نہ کسی دن ان کو عذاب دے کر کے، اور من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ کا قائل ہے برا جب بھی جائے جنت میں وہ جائے گا۔ کیا سوال کر رہے تھے کوئی صاحب؟ شیخ بدرنی عبدی بنفسی ہی، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، موت تو اس کی آدمی کا، ٹائم پہ ہی آئی ہے۔ ہاں جی ہاں، تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر اس طرح کوئی عمل انسان کرتا ہے تو اسے کہا جائے گا کہ سبقت کے انسان نے کیا کی ہے، سبقت کی ہے، یہ کہا جائے گا اس کے بارے میں۔ جی ہاں، تو یہ چیز تو لکھی ہوئی تھی نا شیخ، اسی حالت میں موت تھی اس کی۔ وہ الگ مسئلہ ہے۔ جی ہاں، وہ الگ مسئلہ ہے، اور انسان کی عمر کے اندر کمی ہو سکتی ہے، بیشی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، یہ بھی مستقل مسئلہ ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی عمر کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، روایتیں اس طرح کی موجود ہیں، ان سے معلوم ہوتا لیکن ہے۔ شیخ وہ بھی تو لکھا ہوا رہتا ہاں جی ہاں، تو وہی بتا رہا ہے، دین ہوں۔ میں لکھا ہوا ہی تو رہتا ہے۔ ایک عمر ہے جو انسان کی بہرحال جو متعین ہے، اور اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اسے دی گئی اسے عمر، اس عمر کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے اور کمی ہو سکتی ہے۔ ایک متعینہ حق ہے آپ کا، جس کے اندر کیا ہو سکتا ہے، آپ نے کچھ اچھا کیا تو آپ کو بونس مل سکتا ہے، اور اگر آپ نے کچھ غلط کیا تو اس آپ کے حق میں کیا ہو سکتی ہے، کٹوتی ہو سکتی ہے۔ کمی دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک بنیادی حق آپ کا ہے، متعین ہے، یہ آپ کی عمر ہے، اس میں کمی، اس لیے آپ کا اصل حق ہے۔ لیکن اگر آپ نے کچھ اچھا کیا ہے تو اضافہ کر کے مل سکتا ہے، کچھ آپ نے کمی کی ہے مائنس ہو کر کے مل سکتا ہے۔ عمر کا بھی یہی حال ہے، لیکن آپ اچھا کریں گے اور آپ کو زیادہ ملے گی، آپ خراب کریں گے اور آپ کو کم ملے گا، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے موجود۔ تو دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، ایک تو آپ کی متعینہ عمر جو آپ کو عطا کی گئی ہے، اور دوسرے وہ جو کسی عمل کی وجہ سے اس میں اضافہ ہو جائے یا کسی عمل کی وجہ سے اس میں کمی ہو جائے، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ شیخ شیخ یہ لفظ ہمارے علم کے حساب سے ہے؟ جی نہیں، ہمارے ہمارے علم علم کے میں، حساب سے ہوگا یہ لفظ؟ ہمارے علم میں تو ایک بھی نہیں ہے، ہمارے علم میں نہ یہ ہے نہ وہ، نہیں مطلب ایسا لگے ایک چیز متعین ہے ہمارے لیے، اس کا ہمیں علم نہیں کتنی متعین ہے، ایک متعین ہے ایک چیز۔ اب اس کے اندر انسان اچھے اعمال کر کے اضافہ کروا سکتا ہے، غلط اعمال کر کے اس میں کمی ہو سکتی ہے انسان کی، لیکن اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی یہ علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہوگا وہ سب تحریر ہے۔ تو ایک متعینہ حق اور چیز ہے، اور اس میں کمی و بیشی ہو کر کے جو ہو جانا وہ دوسری چیز ہے۔ تو ان سب کے شواہد موجود ہیں۔ یہاں پر ہے بدرنی عبدی، وقت سے پہلے آئے، اور آدم علیہ السلام کو جو عمر ملی تھی اس میں سے انہوں نے کتنا سال دے دیا تھا داؤد علیہ السلام کو؟ 40 سال۔ فرشتہ جب روح قبض کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا ابھی کہاں آ گئے، ابھی تو 40 سال باقی ہے ہمارا۔ تو بہرحال معلوم ہوا کہ آپ بھول گئے، جی نسیان وہیں سے ہوا، بھول گئے آپ کہ آپ نے اپنے اولاد میں سے کسی کو 40 سال دے دیا تھا آپ نے۔ تو آدم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 1000 سال یا 960؟ کتنی تھی؟ 960 960 یا 1000؟ خود کی تو 960 ہی رہے گی نا۔ نہیں، ان کو جو ملی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی ملی تھی؟ 1000۔ لیکن کسی وجہ سے اس میں کیا ہو گئی؟ کمی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے غلط بتایا تھا ان کو، نعوذ باللہ، یہ صحیح بتایا تھا کہ عمر 1000 سال ہے آپ کے؟ نہیں ایسا صحیح بتایا تھا۔ صحیح، وہ متعین تو اسی طرح سے ہر ایک کی ایک متعینہ عمر ہوتی ہے۔
ہر ایک کی متعینہ عمر ہوتی ہے، اس کے اندر کمی ہو سکتی ہے کسی وجہ سے. تو انسان کی ایک عمر ہے اور اس نے تلوار سے کسی ذریعے سے یا گن کے ذریعے سے اپنے آپ ختم کر لی، تو کسی وجہ سے انسان کی عمر میں کمی ہو سکتی ہے اور کسی وجہ سے انسان کی عمر میں اضافہ ہو سکتا ہے. شیخ جی. جس جو لوگ خودکشی کرتے ہیں وہ لوگ نماز خودکشی کرتے ہیں ان لوگوں کی نماز جنازہ کشی اور خوشی دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی یا نہیں شیخ؟ جی ہاں، تو جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلی علیہ، سے مسلم کی حدیث ہے. آپ نے صلاۃ جنازہ اس شخص کی ادا نہیں فرمائی، معلوم صحابہ سے کہا آپ پڑھ لیجیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمانوں کا جو خلیفہ ہے یا جو جس کا بھی ایک مقام اور مرتبہ ہے، لوگ چاہتے ہیں ہماری وفات ہو فلاں جنازہ پڑھائے، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کس طرح کے لوگوں کی جنازہ پڑھنے سے اعتراض کریں تاکہ لوگوں کو عبرت رہے، نصیحت رہے. تو بہرحال ایک مسلم ہے، کلمہ گو ہے، اس کی صلاۃ جنازہ ادا کی جائے گی. اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جو قرضدار لوگ وفات پائے اس کی صلاۃ جنازہ نہیں پڑھا کرتے اور کہتے تھے صلو علی صاحبکم، آپ لوگ پڑھنے جا کر کے، تاکہ لوگ اس طرح قرض لے کر کے بننے سے اعتراض کریں، قرض جلدی ادا کر دیا کریں لوگ. تو ایسے لوگ احتیاط کریں گے. باقی صلاۃ جنازہ اس کی ادا کی جائے گی کیونکہ کلمہ گو ہے اور مسلمانوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. شکریہ شیخ. السلام علیکم.